لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. شعبان کی 26 ہے، اس کا مطلب ہے 4 دن یا 3 دن باقی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک کا آغاز ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مہینہ اس کی بابرکت سعادت نصیب فرمائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے. یہ اول الرحمہ، اس کی ابتدائی رحمت ہوتی ہے، وأوسطه مغفرة، اور اس کی درمیان مغفرت ہوتی ہے، وآخرہ عتق من النار، اور اس کی آخر جو ہے وہ جہنم سے آزادی ہوتی ہے. اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کی فضیلت اور برکتیں کیا ہے تو یہ دعا کرے کہ سارا سال ہی رمضان ہو. تو رمضان کی برکتیں اتنی کثرت سے ہوتی ہیں کہ اس کے اندر اللہ رب العزت ہر افطار کے وقت 60,000 لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان 60,000 میں شامل فرمائے، آپ سب کو بھی ان میں شامل فرمائے. کہ یہ عطا کا مہینہ ہے، دینے کا مہینہ ہے. نبی علیہ السلام اس مہینے میں ایسے سخاوت فرماتے تھے، روایتوں میں آتا ہے اور عائشہ فرماتی ہیں جیسے کہ برستی ہوئی بارش ہے. یہ مہینہ ایسے عطا کا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب ایمان کا ذکر فرمایا، ایمان سے پہلے ہے کفر، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا اولئک هم شر البریہ. وہ ایسے ہیں جو کہ بریہ میں یعنی اللہ کی خلقت میں سب سے بدترین لوگ ہیں. لیکن جب ایمان آتا ہے تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. ایمان یعنی لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہم شر البریہ سے نکل کر خیر البریہ میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ ایمان کی دولت ہمیں ایک بریت سے نکال کر دوسری بریت میں داخل کر دیتی ہے، ایک مخلوق سے نکال کر دوسری مخلوق میں شامل کر دیتی ہے. وہ بہت بڑی اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ اہل کفر محض اپنے عقیدے کی وجہ سے مثل جانور ہے، اور بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے. اور دوسری جگہ بل هم اضل سبیلا، کہ ان کا راستہ جانوروں میں بھی بہت ہی برا ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اس پہ ہم نہیں جاتے. کہ جب اللہ ایمان نماز کا ذکر کرتے ہیں تو سینکڑوں فضائل روایات میں اور قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ رب العزت ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے، نماز منکرات سے روکتی ہے. اور نماز کی یہ فضیلت ہے کہ جب نماز الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، جب سجدہ کرنے والا سجدہ کرتا ہے تو گویا کہ ایسے کہ اپنے پروردگار کے اتنا قریب ہو جاتے ہیں جتنا قریب کوئی اور ہو نہیں سکتا. پھر جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو خذ من اموالہم صدقۃ تطہر بہا وتزکیہم، آپ ان سے زکوٰۃ وصول کیجیے اور ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیجیے کہ وہ تطہرہم. یہ ان کے نماز تو ان کے ظاہر کو پاک کرتی ہے، لیکن صدقہ ان کے اندر کو پاک کرتا ہے. اندر کی پاکی اور صفائی کا سبب صدقہ بنتا ہے. اور پھر الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یہ جب حج آ گیا تو فلا رفث ولا فسوق، اب اس بندے میں رفث ختم ہو گیا، ولا فسوق، اب اس بندے
بندے کا نام فاسقوں کی فہرست سے کاٹ کر عاشقوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا۔ ولا جدال، اور بے مقصد زندگی گزارنے والوں سے اس کا نام کاٹ کر مقصد والوں میں شامل ہو گیا۔ ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، پھر اس کے ساتھ یعنی حج کا یہ اور پھر اس کے ساتھ تقویٰ کا ذکر کیا، تو ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور ایسے ہی اور چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ لیکن ان سب کے بارے میں اللہ نے جو بھی چیز بیان کر گئی، نماز کے بارے میں کہ میرے کتنا قریب ہوتا ہے، ایمان کے بارے میں کہ خیر البریہ میں داخل ہو جاتا ہے، اور حج کے بارے میں کہ فاسقوں سے خارج ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ دو تو تمہارے اندر پاکی اور صفائی آ جاتی ہے۔ لیکن جب اس روزے کا ذکر آیا ہے تو اس کے اندر ایک موڈ ہی ڈفرینٹ ہو گیا، الگ چیز ذکر فرمائی، اور الصوم لی وانا عاجزی، میں خود اس کا اجر، میں اللہ خود اس کا اجر ہے۔ تو الصوم لی وانا اجزی بہ، دوسری بات کہ میں خود، میری ذات اس کا اجر ہے۔ ایک تو نا اجزی بہ کا مطلب ہے میں خود اپنی جیب سے دوں گا، میں خود اپنی جیب سے دوں گا، اجزی بہ کا یہ معنی ہے، نماز کا یہ دوں گا، حج کا یہ دوں گا، تقویٰ کا یہ دوں گا، ذکر کا یہ دوں گا، اعمال کا یہ، میں نے مختصر بات کی ہے، ایمان کا یہ دوں گا۔ لیکن روزے کا کیا ہے؟ چھپا کے رکھا، میں خود دوں گا، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ اگر خود دیں گے تو پھر ہم اس کو امیجن ہی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیا ہے، یعنی وہ تصور تم سمجھ ہی نہیں سکتے، تمہارے دماغ میں آ ہی نہیں سکتا کہ وہ اجر کتنا بڑا ہے، یا پھر یہ کہ میں خود اس کا اجر ہوں۔ تو یہ روزہ ہے جس کا موقع اللہ رب العزت ہم سب کو عطا فرمائے۔ ہم سب کی یہی دعا ہونی چاہیے کہ بابرکت سعادتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں بہت چیزیں ہیں کرنے کی، سمجھنے کی۔ میں نمبر بات ایک چیز آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا، اور کوشش یہ آپ بھی رکھیں کہ سننے کی، سمجھنے کی نیت سے بیٹھیں۔ میں اس وقت گزاری جمعے کی ایک رسم بنی ہے کہ مولوی صاحب کچھ بولتے ہیں اور لوگ بیٹھ کے سنتے ہیں، یہ نہ ہو کہ آپ یہ 15-20 منٹ جو بیٹھتے ہیں اپنے اس 15-20 منٹ میں کچھ سمجھ کے اٹھیں کہ روزہ محض کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کیسے گزارتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رمضان کے شب و روز اور اعمال کیا تھے، بہت سی چیزیں ہیں فقہاء نے، محدثین نے ذکر کی ہیں۔ میں ہر چیز کا حوالہ ذکر کروں گا، کوئی ایسی بات نہیں کروں گا کہ جو آگے پیچھے سے ہو، میں اس کی بات بیان کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے رمضان کے لیے ایک بنیادی بات ذکر کر رہا ہوں کہ رمضان تیاری کر کے گزارے۔ رمضان آتا ہے، افرا تفری میں ہم رمضان شروع کر دیتے ہیں، روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بطور مثال رات میں تراویح ہے تو دن پورا دن بھاگا دوڑی لگی رہتی ہے، اور پہلی تراویح آتی ہے، آدھی تراویح میں سو رہے ہوتے ہیں، پہلے یاد چلو 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، 10 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، 12 پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ شوق نہیں، رغبت نہیں۔ جب شوق کے بغیر، رغبت کے بغیر نماز پڑھی جائے گی تو اس میں کون سی روح آئے گی؟ شوق کے بغیر، رغبت کے بغیر ہم روزہ رکھیں گے تو اس میں روحانیت کیسے آئے گی؟ کس طریقے سے اس روزے میں دل لگے گا؟ یہ بالکل ہماری اس نماز کی طرح ہو جائے گا جو نماز ہم بے رغبتی سے پڑھتے ہیں، اس نماز میں ہمارا رجوع اور اللہ سے تیار نہیں ہوتا۔ ایک تعلق بنتا ہے نماز سے، ایک تعلق بنتا ہے قلب کا، روزے سے ایک تعلق بنتا ہے، اللہ کی ذات سے تعلق جڑتا ہے۔ وہ تعلق جب جڑتا ہے جب اس کو ان شرائط کے ساتھ کیا جائے۔ دیکھیں، ہم ایک چھوٹی سی مشین لیتے ہیں، اس کے بھی نٹ ہم نے اپنی جگہ پہ لگانے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کے لیے جو غلط قسم کا پانا استعمال کریں گے تو ایک چھوٹا سا نٹ بھی نہیں کھلتا۔ تو رمضان کا اتنا بڑا اجر ہے، اس میں اگر ہم غلط اسکرو ڈرائیور استعمال کریں گے تو کس طریقے سے وہ ہمیں روزے کی روحانیت حاصل ہوگی؟ کس طریقے سے جب گناہوں کا لیکیج بند نہیں ہو رہا اور 24 گھنٹے جناب موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، اور نہ اس کی روحانیت حاصل کرنے کی کوشش ہے، نہ مسلوں پہ وقت گزارنے کی کوشش ہے، تو اس کی روحانیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ طرز
عمل کو میں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ آج میں ایک بات ذکر کروں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم رمضان کی تیاری کریں۔ تیاری کریں کس طرح کرنی ہے، دو سی چیزیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر ایک، تیاری کرنا۔ نمبر دو، رمضان میں ہم نے جو کچھ کرنا ہے اس میں قرآن کا خاص حصہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں اور صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں۔ رمضان کا کلام اللہ سے بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا۔ ایک حدیث سنا کے اپنی بات ختم کروں۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا اور طبرانی نے اپنے معجم اوسط اور معجم کبیر دونوں میں یہ روایت ذکر کی۔ مسند احمد میں امام احمد بن حنبل نے ذکر کیا ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں اور رمضان میں نازل ہوئی ہے کہ انزلت صحف ابراہیم فی اول لیلۃ من رمضان، کہ حضرت ابراہیم کے صحیفے نازل ہوئے وہ رمضان کی پہلی رات میں نازل ہوئے، کہ انزلت صحف ابراہیم اول لیلۃ من شہر رمضان، رمضان کی پہلی رات میں حضرت ابراہیم کے صحیفے نازل ہوئے۔ وانزلت التوراۃ، اور جو تورات نازل ہوئی ہے وہ نازل ہوئی ہے کہ فی تسع من لیالی رمضان، کہ رمضان کی چھٹی تاریخ کو، رمضان کی چھٹی تاریخ کو تورات نازل ہوئی ہے۔ وانزل الانجیل، اور جو انجیل نازل ہوئی ثلاثۃ عشرۃ مضت من رمضان، رمضان کے 13 دن گزرے تو اللہ نے انجیل نازل کی۔ وانزل الزبور، اور اللہ نے زبور نازل کی ہے اذا مضت، جب گزر کے 18 من رمضان، رمضان کے 18 دن گزرے تو اللہ نے زبور نازل فرمائی حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ اور اس کے بعد جب قرآن نازل ہوا تو دو روایات ہیں۔ ابن عساکر نے جو روایت ذکر کی ہے وہ 24، اور یہ جو مسند احمد نے روایت ذکر کی ہے وہ 14، یعنی ایک روایت کے مطابق 14 رمضان، ایک روایت کے مطابق 24 رمضان، اور جمہور کا اتفاق ہے 24 رمضان کو قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا۔ تو یہ آپ سمجھ لیجئے، صرف ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ کلام اللہ کو رمضان سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ تو ایک چیز یہاں سے سمجھیں، اور پہلی چیز جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ رمضان تیاری کر کے گزارے، اپنا تفریح میں جناب یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا رمضان نہ گزرے کہ شروع کے 5-6 دن بہت ہی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، پھر آگے کے 10-20 دن بالکل ڈی موٹیویشن میں ایک مایوسی ہے، ہم سے تھوڑی ہوتا ہے یار، ہم سے بس جیسے چل رہے ویسے چلنے دو۔ پھر 20 کے بعد پھر تھوڑی سی موٹیویشن آتی ہے، ہم دوبارہ اٹھتے ہیں، اور 27ویں کے بعد دوبارہ گر جاتے ہیں۔ کوشش کرے کہ یہ رمضان پچھلے رمضان سے کچھ تھوڑا سا بہتر، بہت بہتر گزارنا، اس کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن بس یہ تھوڑا سا بہتر، پچھلے رمضان سے کچھ بہتر پلاننگ ہو، پچھلے رمضان سے کچھ بہتر چارج بنائے جائے، کچھ بہتر طریقے سے اعمال کیے جائیں، اور اس کے اندر جب تک آپ اپنا کوئی مینٹور نہیں بنائیں گے، کسی کو بیڑا نہیں بنائیں گے، کبھی مجھے اس طریقے سے رمضان گزارنا ہے، آپ اس وقت تک بہتر رمضان نہیں گزار سکتے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت